بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول میں سیرت طیبہ کا ایک انتہائی اہم پہلو آج ہم ذکر کریں گے، جس کا تعلق ہمسایوں کے ساتھ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیے، پڑوسیوں کا یہ حق کبھی بھی مت بھولیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات اور آپ کے اقوال مبارک اس حوالے سے کیا ہیں ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلا حوالہ قائم کروں گا سورہ نساء کی آیت نمبر 36۔ اس میں جہاں کہا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور کچھ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا کہا گیا، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن نے ہمسایوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، نیبرز کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ اس حد تک پڑوسیوں کے حقوق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ مجھے تو یہ گمان ہونے لگ گیا کہ کہیں ان کو وراثت میں بھی شریک نہ ٹھہرا دیا جائے۔ بخاری کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو روایت کرتی ہیں، اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو بیان کیا کہ ما زال یوصینی جبریل بالجار حتی ظننت انہ سیورث۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے ہمسایوں کے حقوق بتاتے جا رہے تھے حتیٰ کہ مجھے گمان ہونے لگ گیا کہ کہیں ان کو وراثت میں بھی حصہ نہ دے دیا جائے۔ یعنی اس قدر زیادہ حقوق ہیں آپ کے پڑوسیوں کے، آپ کے ساتھ جو رہتے ہیں، قریب کے پڑوسی ہوں یا دور کے پڑوسی ہوں، ان کا خیال رکھنا۔ بخاری کی ہی ایک اور حدیث ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ 3 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، قسم اللہ کی وہ مومن۔ قیلا، رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا، ومن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ شخص جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یامن جارہ بوافقہ، کہو کہ وہ شخص جس سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے شر سے، اذیت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، نہیں ہے وہ مومن۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کا اس قدر خیال رکھنے کا کہا گیا۔ ربیع الاول کے مہینے میں میلاد شریف مناتے ہوئے ہمیں سیرت طیبہ پر، سیرت طیبہ کے پہلوؤں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ بخاری ہی کی ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک موقع پر کہا تھا کہ اے مسلم خواتین، کوئی عورت، کوئی خاتون اپنی ہمسائے کی خاتون کے لیے کسی بھی تحفے کو حقیر نہ سمجھے۔ یعنی کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کسی بھی تحفے کو حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ بکری کے کھر ہی ہوں، یعنی معمولی سی چیز بھی ہو، لیکن اپنے پڑوسیوں کو تحفہ دو۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت سالن بناؤ تو پانی زیادہ ڈال دو تاکہ شوربہ زیادہ ہو، اور کچھ تحفۃً سالن اپنے پڑوسیوں کو بھی دے دو۔ تو سیرت طیبہ کے حوالے سے، ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے 2 بنیادی اصول ذہن میں رکھیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ پڑوسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے، یہ سیرت طیبہ کا تقاضا ہے۔ میلاد کے اس مہینے میں سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دی جائے۔ اور دوسرا
اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، بھلائی کی جائے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گا کہ پڑوسیوں کے حقوق یہ ہیں کہ اگر وہ ضرورت مند ہو تو ان کے ساتھ مدد کرنا، مصیبت میں ہو تو ان کا تکلیف میں ساتھ دینا، ان کی عزت کا خیال رکھنا، اگر ان کے پاس کھانا نہیں تو ان کو کھانا کھلا دینا، اور اگر وہ گھر نہیں ہیں تو ان کے مال اور گھر کی حفاظت کرنا، یہ ساری چیزیں پڑوسیوں کے حقوق میں ہیں۔ اللہ رب العالمین سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।